منبر کو دیکھنا اور بات ہے، منبر کو سننا اور بات ہے۔ ہم لوگ ہی وہ ہیں کہ جو منبر کو سنتے ہیں۔ ایک روز میں نے بزرگ سلمان سے کہا، ایک روز میں نے بزرگ سلمان سے کہا، ہے خوش نصیب آپ جو حیدر کو سنتے ہیں، ہے خوش نصیب آپ جو حیدر کو سنتے ہیں اور اتنا بلند معیار سماعت کا رکھتے ہیں، اتنا بلند معیار سماعت کا رکھتے ہیں۔ ہم منبر غدیر سے سرور کو سنتے ہیں، ہم منبر غدیر سے سرور کو سنتے ہیں، ہم منبر غدیر سے سرور کو سنتے ہیں اور فضائل علی کے سننے کو رکھتے ہیں ایک مزاج، فضائل علی کے سننے کو رکھتے ہیں ایک مزاج۔ آئیں جو موج میں تو کلندر کو سنتے ہیں، آئیں جو موج میں تو کلندر کو سنتے ہیں، آئیں جو موج میں تو کلندر کو سنتے ہیں۔ اور شعر جس کے لیے میں نے آپ کو یہ کلام ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، شبیر اللہ سے وہ حسین کا رشتہ نہیں سمجھے، اللہ سے وہ حسین کا رشتہ نہیں سمجھے، اللہ سے وہ حسین کا رشتہ نہیں سمجھے، حالانکہ 5 وقت وہ اکبر کو سنتے ہیں، حالانکہ 5 وقت وہ علی اکبر کو سنتے ہیں، اکبر کو سنتے ہیں، اللہ اکبر نہیں اکبر کو سنتے ہیں، حالانکہ 5 وقت وہ اکبر کو سنتے ہیں۔ سقفی کرم یہ سارا در پنجتن کا ہے، سقفی کرم یہ سارا در پنجتن کا ہے، ورنہ یہ لوگ کب کسی شاعر کو سنتے ہیں۔ التماس کروں گا جناب قبلہ علامہ سید حسن عسکری نقوی کورونا کا فروز ممبر ہو اور اپنی مسلسل 3 دن کی جو مجلس پچھلے 3 دن سے ہم سن رہے ہیں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ شہنشاہ معظم کی آمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ گزشتہ مجالس میں نے یہی بیان کیا کہ اللہ کو جب تک کوئی نہ پہچانے تب تک جو کچھ بھی کرتا ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ مولا کا فرمان میں نے پڑھا کہ اگر معرفت کے بغیر عبادت کرے تو وہ گمراہی ہے۔ جو بت پرست تھے وہ بھی تو بتوں کو اللہ سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے۔
ان کا عقیدہ تھا کرتے تو عبادت تھے، یعنی جھکتے تھے، ایسے کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ اچھا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی طواف کعبہ کرتا ہو اور ہو مشرک۔ اچھا یہ اب سال میں رسول کے بعد سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے۔ رسول سے پہلے کچھ دور ایسے تھے جن میں سال میں 2 دفعہ حج ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے جسے زیادہ شوق ہو، دو دفعہ جو کرتے تھے تو شوقیہ طور پہ کرتے۔ خدا گواہ ہے یہ زمانے کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے، کافر کون ہے۔ اللہ 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 سارے کرتے ہیں۔ یاد ہو پہلے دن کی مجلس میں میں نے کہا تھا قرآن کہتا ہے مشرک سے بھی پوچھو کائنات کس نے بنائی ہے تو وہ کہے گا اللہ نے۔ اس کا مطلب ہے یہ مشرکوں کو ویسے ہم مشرک کہتے ہیں، کچھ کچھ باتیں ان کی کچھ کچھ کلمہ گوؤں سے ملتی ہیں۔ اور جب میں نے تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا تو یقین مانو کہ مشرکوں کا اللہ بھی کچھ کچھ کلمہ گوہوں کے اللہ سے ملتا تھا، سب کے نہیں کچھ کے۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں تمہارے اللہ سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ دماغ سے نہیں لیا، بلکہ تم نے اللہ اس علی سے لیا ہے جو اللہ کو جانتا ہے۔ نہیں اگر دل ہو آج پتہ نہ کرے اللہ کو مانتا کون ہے، اللہ کی عبادت کرتا کون ہے، اپنے سے نہیں۔ اپنے سے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم ہی مانتے ہیں، ہم ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں، اپنے سے سارے کہتے ہیں۔ میرے چھٹے مالک کا خاص صحابی ہے حشام، یہ میرے مولا کے خواص میں سے ہے۔ یہ وہ ہے جس کے بارے مولا نے فرمایا کہ اس کی زبان ہماری زبان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گویا مولا فرما رہے ہیں کہ حشام جب بولتا ہے تو لسان اللہ بولتی ہے۔ ذرا عقیدہ بلند کرو۔ ہاں ویسے مولا نے اپنے آپ کو بھی لسان اللہ کہا ہے، ہاں لیکن جیسے اللہ خالق کہا جاتا ہے، میں اللہ کو یہ کائنات کا خالق نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو صفت خالق کو خلق کرنے والا ہے۔ وہ صفت خلق کرنے والا ہے۔ لیکن آؤ پتہ کریں حشام جو میرے چھٹے مالک کی زبان ہے، اچھا معرفت کی اتنی بلندی پہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں میری زبان ہے،
اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ابھی نئی نئی اس کی داڑھی آئی تھی. کتنے سال میں آتی ہے داڑھی؟ 14 15 سال 16 سال یعنی عمر اس کی 15 16 سال تھی اور مولا کی زبان. اس کا مطلب ہے معرفت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر وہ عطا کر دے تو گہوارے میں بچے کو کر دے, نہ کرے تو نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہی ہے شام جو معرفت کی بلندیوں پہ ہے, وہ مولا کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور بتا اللہ کو کون مانتا ہے؟ حضور یہ فرما اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ غور نہیں کر رہے. حضور اللہ کی عبادت کون کرتا ہے؟ توجہ, ہو سکتا ہے آج کے بعد کچھ لوگوں کا قبلہ ہی بدل جائے. بڑے عرصے کے بعد میں یہ روایت پڑھنے لگا ہوں اور یہ صرف اس لیے پڑھنے لگا ہوں, یہ تمہیں نہیں بتا رہا, یہ جو لائف سن رہے ہیں نا تمہیں بتا رہا ہوں. جن لوگوں نے کل اعتراض کیے ہیں, سمجھ آ رہی ہے, اعتراض مجھ پہ کرتے ہیں اور حجروں میں بیٹھ کے میری ہی سیدیاں سنتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سنتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ آج میں پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرتا کون ہے, اللہ کو مانتا کون ہے, کافر کون ہے, مشرک کون ہے. اکثر میں کہا کرتا ہوں کافر اور مشرک کو ادھر ادھر تلاش نہ کرو, تمہارے اندر ہی رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ شام نے آ کے عرض کیا حضور مجھے اللہ بتا. شام اللہ کو جانتا نہیں تھا, بولو کلمہ پڑھتا نہیں تھا, خواص میں سے تھا. اللہ جانے جو خواص میں ہے وہ پھر کیوں آ کے کہتا ہے تو بتا. اب ذرا میرے ساتھ رہنا ورنہ پیچھے رہ جائیں گے, بات پوری نہیں ہوگی. میرے مولا نے فرمایا یا حشام اللہ مشتق من الہ. حشام یہ جو اللہ ہے نا یہ در حقیقت الہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَالِلَٰهُ تھوڑی سی مشکل بات ہے. وَالِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا, اگر الہ ہے تو کوئی اس الہ کو معلوم بن کے ماننے والا بھی ہے. نہیں چلو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. یہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہو؟ کیا شروع سے اللہ کا نام اللہ تھا؟ بولو تو صحیح. جاؤ شیعہ سنی کتابیں اٹھا کے دیکھو, ہاں اصول کافی میں روایت ہے. بندے نے آ کے پوچھا کہ حضور اللہ کا پہلے کوئی نام تھا؟ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کوئی پہلے سے نام تھا؟ مولا نے فرمایا نام کی ضرورت ہی نہیں تھی.
کیوں ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ کوئی بلانے والا ہی نہیں تھا۔ نام تو اس لیے رکھا جاتا ہے نا کہ دوسرا بلائے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ میسج نہیں چل رہے، وہ کون سی چیز ہے جو تیری ہے استعمال دوسرے کرتے ہیں؟ نام۔ بولو تو صحیح، یعنی نام اس وقت رکھا جاتا ہے جب دوسرا ہو۔ اچھا لطف کی بات ہے، کوئی بندہ اپنا نام خود رکھتا ہی نہیں۔ جتنے بیٹھے ہو تمہارے نام کسی اور نے رکھے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اپنا کوئی رکھتا نہیں نام۔ بلانے والا نہ ہو نام کی ضرورت نہیں۔ مولا نے فرمایا جب اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا تو نام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس وقت تک ضرورت نہیں تھی جب تک ہم اس سے بولنا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب ہم نے اس سے بولنا شروع کیا تو کیونکہ بولنے کے لیے مخاطب کا نام ضروری ہے، ہم نے اس کا نام اللہ رکھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کا نام تو رکھا ہی علی نے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شکر ادا کرو علی کی ذات کا، مصطفیٰ کی ذات کا۔ اگر وہ تمہارے اللہ کا نام نہ رکھتے تم اسے بلاتے کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں تو مولا نے فرمایا کہ اس کا ہم نے نام رکھا۔ اب اگر عرش سے بھی اوپر چلنا ہے، اصول کافی میں مولا فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ اسْمًا، لیکن اللہ نے اس سے پہلے اپنا ایک نام خود رکھا تھا۔ مولا کیا تھا؟ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے نام رکھتے ہیں اور ہمیں وہ نام پسند نہیں آتے، ہوتا ہے نا، اور اکثر لوگ آپ نے دیکھا کہ وہ نام تبدیل کرتے ہیں۔ اصل نام وہ ہوتا ہے، شناختی کارڈ میں وہی لکھا ہوتا ہے، لیکن مشہور وہ ہوتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اپنا نام وہ رکھتا ہے جو اسے خود پسند ہو۔ اللہ نے اللہ جانے کیوں اپنا نام علی عظیم رکھا۔ اب اگر جبریل کے پاس جانا ہے بلکہ آگے چلنا ہے تو ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ نے اپنا پسند کا نام علی عظیم رکھا، لیکن علی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلو مجھے یاد آ گیا، میں شعر کبھی نہیں پڑھتا، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، سقفی صاحب جانتے ہیں۔ ایک شعر ہے ایک ذاکر نے میرے سامنے پڑھا ایک دفعہ اور مجھے یاد ہو گیا۔
ورنہ مجھے یعنی اردو کا شعر آتا ہی نہیں، ایک بھی نہیں آتا، عربی کے آتے ہیں۔ ذاکر بھی کوئی عام ذاکر نہیں تھا، دینا آغا سردار علی جان جو تھے، ان کا جو خاص ذاکر تھا نا وہ سید سجاد حسین بخاری، بزرگ ذاکر تھے، ضعیف تھے وہ۔ میں گجرات 13 رجب پڑھ رہا تھا اور بندے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ہاں کلے وال سیدہ جانتے ہونے نا، ہاں تو میں اب گھبرا رہا تھا کہ سیدوں کا گاؤں ہے اور گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے، پریشان بھی۔ وہ سجاد شاہ صاحب اٹھے آئے، کہتے میرا ایک شعر سنو پھر اسے سننا، جو قصور تم نے ڈھونڈنا ہے کہ کس کا ہے۔ سجاد شاہ صاحب نے کہا علی نے کب کہا کہ مجھے خدا کہو، توجہ توجہ توجہ، علی نے کب کہا کہ مجھے خدا کہو، خدا کو خود شوق ہے کہ مجھے علی کہو۔ اب بیچارہ نصیری کرے تو کیا کرے، وہ اب کیا کرے، وہ اس کی مانے یا اس کی مانے؟ یہ کہتا ہے مجھے اللہ نہ کہو، وہ کہتا ہے مجھے علی کہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نصیری نے کہا میں اس کی مان لیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مولا نے فرمایا شام اللہ الہ سے ہے، اور اللہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، نام ہے۔ اب ذرا پرواز شروع کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں بڑی جلدی کرنے لگا ہوں۔ مولا نے فرمایا والاسم غیر المسمى، اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسن عسکری میرا اسم ہے، میں نہیں ہوں۔ اگر پوچھنا ہے کہ اصل میں حسن عسکری کون ہے تو ہر بندہ کہے گا یہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم کو نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا حسن عسکری، یہی وہ ہے۔ ہر عقل مند کہے گا نہیں بابا یہ تو اس کا نام ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا یہی فرما رہے ہیں والاسم غیر المسمى، اسم اور ہوتا ہے، اس کا مصداق اور ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے مولا نے فرمایا فمن عبد الاسم دون المعنی، جس نے اسم اللہ کی عبادت کی اور معنی کو چھوڑ دیا وہی تو کافر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اچھا پریشان نہیں ہونا۔ ہاں ہاں، جس نے اسم اللہ کی عبادت کی، صرف اللہ کے، یہ اللہ کی لفظ کی، یہ اسم اللہ سے مراد لفظ اللہ، جس نے لفظ اللہ کی عبادت کی اور معنی چھوڑ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات تمہاری صحیح ہے لیکن میں مجبور ہوں، جو حدیث میں لفظ ہے میں وہی ترجمہ کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے لفظ اللہ کی عبادت کی، جس نے لفظ اللہ کا کلمہ پڑھا، وہ کافر ہے۔ توجہ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرک باللہ، جو اسم، نام، لفظ اللہ اور اس کے معنی دونوں کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، پھر
پھر ذرا پیچھے چلے. اسم صرف لفظ نام اللہ کی عبادت کرو یہ کفر ہے. اسم لفظ نام اللہ اور معنی دونوں کی عبادت کرو یہ ہے شرک. اب حلال زیادہ شاید چین سے بیٹھ ہی نہ سکے. مولا نے فرمایا جو اسم کی عبادت کرے اس نے عبادت ہی نہیں کی, کفر کیا. جو اسم معنی کی کرے اس نے شرک کیا. ومن عبد المعنی دون الاسم فقد توحد فذاک التوحید. فرمایا جو معنی کی عبادت کرتا ہے وہی تو اللہ کو مانتا ہے. فمن عبد المعنی, لفظوں پہ ذرا غور کرنا. فمن عبد المعنی دون التوحید دون الاسم فذاک التوحید. جو لفظ اللہ کے معنی کی عبادت کرے وہ توحید پہ ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا وہ اللہ کے اسم کا معنی کون ہے؟ مولا نے فرمایا نحنو معنی و اسماء اللہ ہے, ہم ہی تو اس کے اسماء کے معنی ہیں. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ہی تو اس کے اسماء کے معنی ہیں. توجہ ہے؟ اچھا ویسے یہ بڑی طویل حدیث ہے, بڑی طویل. ایک دفعہ پہلے میں نے 2 دفعہ زندگی میں پڑھی, یہ تیسری دفعہ پڑھنے لگا. اس کے بعد مجھے کوئی مجمع ہی نہیں ملا. کیونکہ میرے مولا نے جابر بن یزید جوفی سے فرمایا تھا کہ ہمارے راز ہر ایرے غیرے کو نہ سنانا, مستبصر کو سنانا, جس کی آنکھیں کھلی ہو, اندھے کو نہ سنانا. مولا اندھا کون ہوتا ہے؟ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. مولا اندھا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اپنے باپ کو جانتا نہ ہو. ہاں صرف حلال زادے کو سناؤ ہمارے فضائل. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جو ہمارے فضائل میں شک نہ کرے. ہاں مولا نے فرمایا کہ جو معانی اسماء الہی, بڑی طویل حدیث ہے, اور یہ حدیث بھی مولا نے جابر جوفی سے فرمائی تھی. آج صرف اس کا ایک لفظ کا صرف ترجمہ کرنے لگا ہوں. آئندہ اگر مناسب ہوا تو پوری حدیث پڑھوں گا, آج نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مولا نے فرمایا نحنو معانی اسماء اللہ اسماء اللہ و مظاہرہ فیکم. اللہ کے تمام اسماء کے معنی ہم ہیں اور اس کے تمام اسماء تمام صفات کو کائنات میں ظاہر کرنے والے بھی ہم ہیں. اللہ اکبر. یعنی ہم اس کے اسماء کے مظہر ہیں. وہ تو مخفی ہے, وہ تو نظر آتا ہی نہیں. کہتے رہو وہ خالق ہے, جب وہ نظر ہی نہیں آتا تو پتہ کیسے چلے گا وہ خالق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا وہ رازق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا وہ سمیع ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ کلیم ہے؟ چلو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کلیم ہے, بولتا ہے,
میں نے جس مولوی سے پوچھا وہ ہر مولوی نے کہا علی اللہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی بولتا ہے, جو بولے وہ اللہ نہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا, علی کیونکہ بولتا ہے اس لیے وہ اللہ نہیں. اللہ وہ ہے جو بولے نہیں. توجہ, میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا, سمجھ آ رہی ہے, اور مولویوں کو نصیحت بھی کرنے لگا ہوں, جو پڑھ لوں بس اسے برداشت کر لیا کرو, ورنہ وہ پڑھوں گا کہ پہاڑ گر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, بڑے بڑے مینار گر جائیں گے. دعا مانگو نا تمہارا 12واں جلدی آئے اور پھر کفر کے ان میناروں کو گرائے. سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار مجلسی نے لکھا ہے جب 12واں آئے گا تو کفر کے بڑے مینار گرائے گا. ہاں, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, مولا نے کیا فرمایا؟ مولوی کیا کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو بولتا نہیں, علی اللہ نہیں کیونکہ بولتا ہے. میں مان لیتا ہوں تیری بات, سمجھ آ رہی ہے؟ مجھ سے بڑا سخی تمہیں نہیں ملے گا. میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہ پکا رہنا کہ بات سے مکرے گا نہیں. اللہ وہ ہے جو بولتا نہیں, علی اللہ نہیں کیونکہ بولتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ جاتا تھا کوہ طور پہ, وہ بولتا تھا. اب قرآن میں وہ بولنا لکھا ہوا ہے. اللہ قرآن میں موسیٰ سے کہہ رہے ہیں انی انا اللہ, میں جو بول رہا ہوں نا میں ہی اللہ ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور نصیری تو تو خود بنا رہا ہے, ہمیں نصیری کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ان سب کے بعد بھی ہم علی کو اللہ نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈر خوف ہے, کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کوئی ڈر خوف کسی کا نہیں, تیرا مذہب ہی اور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ہم نے بندوں سے مذہب نہیں لیا, ہم نے لسان اللہ سے مذہب لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ڈر خوف نہیں, لیکن ہم علی کو اللہ کہتے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے مولا علی نے خود پسند نہیں کیا. اگر علی اپنے آپ کو اللہ کہتا تو ہم ہر ذکر میں یہی کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ہم نہیں کہتے. ہاں, خود نہیں چاہتا, خود نہیں چاہتا, وہ بھی چاہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, لیکن یہ نہیں چاہتا تو اس لیے نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی, اللہ بولتا نہیں, اور یہ بات صحیح بھی ہے. اگر وہ بولے تو اس میں تغیر آ جائے گا, اور اللہ وہ ہے جس میں تغیر نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تغیر آ جائے تو وہ ایک نہیں, دو ہے, وہ بول نہیں سکتا. پکی بات ہے نا, پکی بات ہے نا, نہیں بول سکتا. عالم ارواح میں اس نے کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یا تو بولنے والا اللہ مانو, یا پھر مانو جس نے عہد لیا تھا وہ لسان اللہ ہی تو رب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
نحنو اسماء اللہ و مظاہر معانی و اسماء اللہ و مظاہر فیکم، اللہ کی صفات تم میں ظاہر کرنے والے ہم ہیں۔ یہ تو اب یہ مولویوں نے بھی، یہ انڈیا کے مولوی، انہوں نے بھی تقریروں میں کہہ دیا کہ اہل بیت اللہ کی تمام صفات کے مظہر ہیں۔ مظہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے ظاہر ہو۔ میں اب لفظ کہنے لگا ہوں، بلکہ لفظ نہیں، میں اب قصیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ پڑھو قصیدہ، بولو تو صحیح ہے۔ مظہر اسے کہتے ہیں جو ظاہر کرے۔ مولا نے فرمایا ہم اس کی صفات کے مظہر ہیں، یعنی اس کی صفات ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو کہہ خالق، میں کہوں گا علی۔ تو کہہ رازق، میں کہوں گا علی۔ تو کہہ سمیع، میں کہوں گا علی۔ تو کہہ کلیم، میں کہوں گا علی۔ تو کہہ رب، میں کہوں گا علی۔ تو کہہ علی کل شیء قدیر، میں کہوں گا علی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا تو فرما رہے ہیں ہم اس کی ہر صفت کے مظہر ہیں، ظاہر کرنے والے ہم ہیں۔ تو ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے نا، بولو تو صحیح۔ اگر پھر بھی کوئی ضد کرے، اللہ سے ایک کنک کا دانہ ڈائریکٹ لے کے مجھے دکھا دو، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ کہ اللہ پکڑا ہے، یہ لو پکڑ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایسے کر کے بھی کہا اور رزق بانٹ دیا۔ منبر کوفہ پہ دیکھا تھا، خطبہ دیتے ہوئے ایسے کیا، سلمان نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کائنات کا رزق بانٹ دیا۔ جن کی نسلیں آج بھی مجلسوں میں اٹھ کے پوچھتی ہے کتنے لکھے ہے، ان میں سے وہاں ایک اٹھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، ایک ان میں سے اٹھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے ایک ڈبیا میں ایک چونٹی بند کی ہوئی تھی، اٹھا، یا علی تو نے کائنات کا رزق بانٹ دیا۔ توجہ، ہاں بانٹ دیا، سب کا، سب کا۔ میرے مولا نے فرمایا ڈبیا کھول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہی اس نے کھولی، اس میں ایک کنک کا دانہ تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ چونٹی یہ کھاتی نہیں ہے، سونگتی ہے، اور ایک کنک کا دانہ اس کے 6 مہینے کی خوراک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دینا ایک ذرہ تھا، کہا اسے میں نے اس لیے 6 مہینے کا اکٹھا دے دیا ہے کیونکہ یہ سوچ رہی ہے کسی مقصر نے مجھے ڈبے میں بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے بانٹ دیا ایسے کر کے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے یہ اتنا بڑا کوئی کمال بھی نہیں، علی ایسے کر کے رزق بانٹنے والا نہیں، بلکہ ایسے کر کے ایسی طاقت دینے والا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ علی کے نوکر چاہے. مدینے والوں نے سن تو لیا, پریشان تھے کہ علی کے نوکروں کے پاس بھی ایسا کمال ہے. سوچ رہے تھے مدینے والے, ایک دم مدینے والوں نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے, اندھیرا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پھر روشنی ہو گئی, پھر رات ہو گئی, پھر دن ہو گیا, پھر رات ہو گئی, پھر دن آگے. یا علی قیامت تو نہیں آ گئی؟ فرمایا میرے قائم کے آنے سے پہلے نہیں آ سکتی. حضور یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی دن کبھی رات, کبھی دن کبھی رات. میرے مولا نے فرمایا چلو. میرا مولا چلا, مدینے سے باہر دیکھا, ٹیلے پہ ایک 300 سال کا جوان بیٹھا ہے. کبھی ایسے کرتا ہے, کبھی ایسے کرتا ہے, کبھی ایسے کرتا ہے, کبھی ایسے کرتا ہے. مولا نے فرمایا سلمان کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں سلمان مولا زمانے کو بتا رہا ہوں تیرے نوکر کیا کر سکتے ہیں. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا گواہ ہے کوئی جانتا ہی نہیں. ان کی حد کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ان کے کمالات کیا ہیں کوئی نہیں جانتا. اور جن کے نوکر, جن کے حوبدار کن فیکون کے مالک ہوں, اختلاف ہے لیکن مولوی تقریباً سارے علماء مانتے ہیں کہ ان کے حوبدار کن فیکون کے مالک ہیں. سارے علماء اس کو مانتے ہیں. اختلاف صرف یہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کن فیکون کا مالک ہے, باقی سارے کہتے ہیں قیامت میں تو پکا ہے, جنت میں ہے پکا ہے. اور قرآن کی آیت ہے, انکار نہیں کر سکتے. جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہا ما تشتہی الانفس, جنت میں مومن جو چاہے گا کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو کن فیکون ہے. اللہ نے کہہ دیا جو چاہے گا, یہ تو نہیں کہا کہ یہ نہیں, جو چاہے. کبھی وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ مومن وہاں کیا چاہے گا اور کیا کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا گواہ ہے زمانہ مومن کو دیکھ کے چکرا جائے گا. اور مولا کی ذات تو بہت بلند ہے. اللہ اکبر. بس خدا گواہ ہے اگر زمانہ اللہ کو مانتا تو علی کی بیٹیاں کو کبھی مدینہ نہ چھوڑنا پڑا. میں پھر لفظ دہرانے لگا ہوں, اگر زمانہ اللہ کو مانتا تو آل اللہ کو کبھی مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا. اللہ اکبر. کل میں نے بتایا تھا کہ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا, بڑا مشکل تھا. اللہ اکبر. پہلے میں بچپن میں سمجھتا تھا یہ ذاکر بس ذاکری میں پڑھتے ہیں کہ اسے چلنا نہیں آتا تھا. پھر میں نے کتابوں میں دیکھا کیونکہ کبھی چلی نہیں تھی. عالیہ بی بی جب شام سے واپس آئی ہے نا تو میرے مولا کو بی بی نے فرمایا میرا لال جب مدینہ شہر آ جائے نا تو مجھے بتا دینا. پتہ نہیں کیسے سنو گے. میرا لال جب مدینہ شہر آئے نا تو مجھے بتا دینا. پھوپھی اماں کیا آپ مدینے کو جانتی نہیں؟
میرا لال میں نے کب مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں؟ میں نے کب مدینے کا نقشہ دیکھا تھا جو مدینے کی گلیوں سے واقف نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا عباس نے اعلان کیا الحجاب، اللہ اکبر، الحجاب۔ میں بڑے ادب میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ 18 بنی ہاشم نے دروازے کے باہر ایسے قطار بنائی ہوئی تھی۔ 18 بنی ہاشم کے نوجوان تھے اور عالیہ بی بی گھر سے باہر آئی۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا ہو سکے محمل دروازے کے قریب لے آؤ۔ 18 نوجوان تھے اور آگے تھا محمل۔ اس کا مطلب ہے 9 قدم کا فاصلہ تھا دروازے سے محمل تک۔ درمیان میں کہتی ہے بھیا میں تھک گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی محمل کے قریب آئی ہے نا، فوری غازی نے زانو اپنا جھکایا، کہا بی بی میرے زانووں پہ قدم رکھ۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے مہار پکڑی، اونا محمد شہزادے آئے، انہوں نے زین سنبھالی۔ قاسم شہزادہ آیا، پھوپھی کو سوار کرنے لگا۔ ایک دفعہ سب کی طرف دیکھ کے کہتی ہے تم سارے میرے بہادر بیٹے ہو، لیکن آج مجھے سوار وہ کرے جو کربلا سے بھی مجھے سوار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہو کہ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ میرے لال سجاد کو۔ غیرت کا کردگار قریب آیا، آنکھیں نہیں ساون کا بادل ہے۔ بی بی کو مہار پکڑ کے بیمار کربلا نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں تیری قسمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی کو محمل میں سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ عالیہ بی بی محمل میں سوار، باقی ساری بیویاں محمل میں سوار۔ یہ تو جانتے ہو نا کہ 4 سال کی شہزادی دروازے کے اندر خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا، ابو تراب کی پوتی خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی، اکبر کے نقش قدم پہ سر رکھا ہوا تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر تیرے بغیر کیسے رہوں گی۔ بس چل پڑا قافلہ۔ کل میں نے ایک لفظ پڑھا تھا لیکن اصل بات چھوڑ دی تھی۔ بتایا تھا شام والی جو ہے نا معصومہ وہ زیادہ مظلوم نہیں، مدینے والی بیمار جو ہے زیادہ مظلومہ ہے۔ کیوں؟ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے شام والی معصومہ کے، مدینے والی شہزادی کا کیا عالم ہے، بس اگر سمجھ جاؤ تمہارے ماتم کے لیے کافی ہے۔ شہزادی بیٹھی ہوئی، قافلہ چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ جب کافی دور قافلہ چلا گیا نا تو ایک دم تڑپ کے غازی کہتا ہے مولا زمین کیوں ہل رہی ہے، یہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ پیچھے دیکھا مولا کوئی بچی ہے جو تیز تیز قدموں سے آ رہی ہے۔ اب جس نے منہ پہ ماتم کرنا ہے آؤ سیدوں کو پرسہ دو۔ کیا دیکھا؟ بیمار مدینہ 2 عصاؤں کا سہارا لے گئے۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہی تھی بابا تیری ضعیفہ بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا تھوڑی دیر رک جا۔ نہیں تو نے توجہ نہیں کی، ذرا تصور کرنا، قافلہ چل رہا ہے، چھوٹی شہزادی ہے، 2 عصاؤں کا سہارا، رو رو کے کہہ رہی ہے بابا تھوڑی دیر رک جا۔ قافلہ رکا۔
मेरे आका करीब आए, बेटी तूने तो हमें अलविदा कर दिया था, बेटी तूने तो हमें इजाजत दे दी थी, अब क्यों आई है? अब जिसने मातम करना है रो के कहती है बाबा जब तेरा काफिला चला है ना, मेरी दादी शहर में आई, हर बंद दरवाजे को देख के मुझे कहती हो मेरी बीमार पोती, इन्होंने वापस नहीं आना। अल्लाह अकबर। मिलने से जिसने मातम करना है, ये बच्चों के हिस्से का जुमला है। शहजादी ने कहा बाबा बाबा अगर तेरी बहनें थक न जाए, अल्लाह अकबर, बाबा थोड़ी देर काफिला रोक, इन्हें कहे एक मर्तबा फिर मुझे मिले। अल्लाह अकबर। शहजादी कहती है बाबा इन सब को कह दे थोड़ी देर रुक जाए, सारे मुझे फिर मिले, एक एक मर्तबा फिर मिले। अल्लाह अकबर। हर बीबी आई, शहजादी को प्यार किया, हर बीबी ने, हर बीबी विदा होके जाई, जाने लगी। सारी बीबियां विदा होके जब चली गई है ना, आखिर में एक शाम वाली मासूमा रह गई, एक चंद दिनों का अली असगर रह गया। अल्लाह अकबर। अगर समझ जाओ मेरा इशारा, शब्बीर की मासूमा बेटी जब बहन को मिली है ना, मिल के जाने लगी, रो के कहती है तू मुझे दोबारा मिल। अल्लाह अकबर। जिसने मातम करना है उसके लिए जुमला काफी है। कहती है तू मुझे दोबारा मिल। मासूमा कहती है बहना हर किसी से एक मर्तबा मिली है, मुझसे 2 मर्तबा दोबारा क्यों मिल रही है? रो के कहती है इन्होंने वापस आ जाना है। मातम तूने शाम रह जाना है, शाम का जिंदान होगा, आधी रात का वक्त होगा, तू रो रो के कह रही होगी बाबा मैं खाक पे सोने की आदमी नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। दूसरी मर्तबा विदा किया मासूमा बहन को। अब खुसूसन जो मेरी माए बहनें सुन रही है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अकबर। आखिर में कहा बाबा अली असगर तो मिलाता जा। अल्लाह अकबर। शहजादे को बीबी ने उठाया, छोटी शहजादी सबसे छोटे भाई को हाथों पे उठा के कहती है असगर तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है? असगर मैं तेरी कुछ नहीं लगती। अल्लाह अकबर। बाबा सबको तो तू लेके जा रहा है, ये असगर छोड़ जा, इसी के सहारे मैं जी लूंगी। मेरे आका ने कहा बेटी मुझे अली असगर वापस कर। अल्लाह अकबर। जब शब्बीर ने कहा ना वापस कर, असगर ने बहन के गले में बाहें डाल दी। जैसे ही बाहें डाली है ना, रो के कहती है असगर तू ही मेरा पीर लगता है। अल्लाह अकबर। और बाबे को कहती है बाबा बुला, अगर आता है तो ले जाओ, जबरदस्ती न कर। शब्बीर ने असगर को बुलाया, मेरा बेटा अली असगर आ, लेकिन बेटा असगर बहन से निमट गया, नहीं छोड़ा, बुलाया मेरा लाल आ, असगर नहीं आया। शहजादी कहती है बाबा अगर नहीं जाना चाहता छोड़ जा इसे, इसी के सहारे रह लूंगी। शब्बीर कहते हैं मुझे एक कोशिश करने दे, अगर ना आया तो तूने रख ले इसे अपने पास। झुकता झुकता शब्बीर असगर के सामने रुकू की हालत में झुका, असगर के कान में कुछ कहा, बस ये कहना था। असगर ने बहन का गला छोड़ा, बाबे की तरफ हाथ बढ़ाए, शब्बीर ने असगर को उठाया, चलने लगा। अब
माँ का दामन पकड़ के कहती है बेशक ले जा, लेकिन इतना बता इसके कान में कहा क्या? शब्बीर ने कहा मैंने कहा है असगर मदीने में रहना है तो रह ले, जहां इतने तीर खाऊंगा हुरमल का तीर भी खा लूंगा, हुरमल का तीर ऐसा शोभा भी खा लूंगा। और असगर याद रख तू मेरी सदाकत का गवाह है, अगर तू करबला ना हुआ किसी ने अल्लाह को सादिक नहीं मानना। मातम हुसैन